نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، تیری رحمت سے یا رب کفر ہے مایوس ہو جانا، کہ ہے لا تقنطو خود ہی تیرا ارشاد حقانی. تیرے دریائے رحمت کے سامنے چیز ہی کیا ہے، میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی. محترم اساتذہ کرام اور میرے تمام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے توبہ کی اہمیت. محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ توبہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توبہ کرو. چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے کہ توبو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. سامعین محترم، جب انسان سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کے خلاف 4 گواہ تیار ہوتے ہیں اور ان چاروں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. پہلا گواہ زمین، یعنی جس زمین پر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی جس دن زمین اپنے خبریں بیان کریں گے. اور دوسرا گواہ انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. تیسرا گواہ فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تیسرا گواہ فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اب سوال یہ ہے، چوتھا گواہ چونکہ مجھ سے بول گیا اسی بنا پر میں نے چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ 4 گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اور اپنے خلاف گواہ تیار کر چکے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو اپنے جانوں کو چھٹکارے؟ تو یہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور وہ ہے توبہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے توبہ کیا ہی نہ تھا. سامعین محترم، اللہ جل شانہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بندے کو بغیر توبہ کیے معاف فرمائے، لیکن یقینی طور پر معاف ہونے کے لیے توبہ کرنا لازمی ہے. اور صرف زبان سے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتے، بلکہ علماء کرام نے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں طے کی ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسرا شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے. تیسرا شرط یہ ہے کہ انسان دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
ارے انسانوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑی معاف کرنے والی ذات ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتامی اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن بنا دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بنا دے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔